اور یہ بات بہت پہلے کہی گئی تھی کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ لائق مبارکباد ہیں اس بچے کے ماں باپ جس بچے نے قرآن کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور ہم سب سے زیادہ لائق مبارکباد ہیں یہ آپ کے محسن، آپ کے کرم فرما، جنہوں نے راتوں رات محنت کر کے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ اور میں اکثر ایک بات قاری صاحب کہا کرتا ہوں، میں یہ بات اکثر کہتا ہوں اور اکثر تقریروں میں یہ بات سننے ملے گی کہ حق بحقدار رسد، جس کا جو حق ہو مفتی صاحب اسے وہ حق پہنچنا چاہیے۔ اور ہمارا معاشرہ بھی بڑا عجیب ہے، یہ انصافی ممبر سے لے کے نیچے تک کی گئی ہے، یہ صرف نیچے والوں کا کام نہیں، یہ اوپر بھی یہ ناانصافی کی گئی ہے۔ جو استاذ بچوں کو 5 سال تک محنت کر کے حافظ بناتا ہے، اس کا نہ تو اسٹیج پہ نام دکھائی دیتا ہے نہ اشتہار میں۔ ہاں ہم 1 گھنٹے کے لیے آئے، کسی بھی اشتہار میں دیکھ لیں نا اتنا بڑا نام لوگ ڈال دیتے ہیں۔ ہم سے زیادہ عزت کے حقدار یہ ہیں، ہم سے زیادہ پیار ان سے کرو، ان سے ہم سے زیادہ پیار کرو۔ انہوں نے راتوں میں اٹھ کے آپ کے بچوں کو پڑھایا، انہوں نے راتوں میں جاگ جاگ کے آپ کے بچوں کو قرآن یاد کرایا، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم چمکتے کو سلام کرتے ہیں، اور یار یہ چمک دمک کب تک؟ ایک دن تو سورج کو بھی زوال ہے۔ کیا تم نے چڑھتے سورج کو نہیں دیکھا؟ جب صبح ہوتی ہے تو روشنی اس کی دھیمی ہوتی ہے، دوپہر تک پورے شباب پہ ہوتا ہے، شام آتے آتے یہ بتا جاتا لوگوں میں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں چمکتا، میرے بھی کچھ وقت ہے جس میں مجھے بھی چھپنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو مزاج ہے نا کہ جو چمکدار ہے اس کی عزت کرنا کافی ہے نہیں، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو قرآن کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ ممبر پر خطبہ اور شعراء پر پیسوں کی بارش ہے۔ کیوں مفتی صاحب قبلہ؟ یہ سچی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر پر جو پیسے لٹائے جاتے ہیں یا تو خطبہ پر یعنی تقریر والوں پر یا نعت والوں پر، آخر ہم نے قرآن والوں کا حصہ کہاں رکھا؟ رمضان میں 20,000 دے کر کے اس کی محنت کا ہم نے اس کو صلہ دے دیا، 50,000 دے کر کے ہم نے اس کی محنت کا حق ادا کر دیا۔ یہی حالات رہے تو ایک دن وہ آئے گا، بستی نہیں بلکہ کئی کئی گاؤں میں جا کر کے تلاش کرو گے تو کوئی ایک عالم نظر آئے گا۔ آج مدرسے میں بچے نے قدم رکھا، فوراً اس کا ذہن ہو جاتا ہے پیسے کس پہ زیادہ آتے ہیں؟ کہ پیسے شان عرب پہ زیادہ آتے ہیں، تو بھائی میں بھی شان عرب بنوں گا۔ کہ بھئی سب سے زیادہ نعرے کس کے لگتے ہیں؟ کہ بھئی حماد کے لگتے ہیں، وہ بھی حماد بنے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، جیسے ہم محفلوں میں خطبہ کا سلیکشن کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، شعراء کا کرتے ہیں، ویسے ایک مشاق قاری کا بھی کیا کریں، ایک مشاق قاری کا بھی انتخاب کیا کریں، اور اس کو بھی اسی شان کے ساتھ سنا جائے جس طرح قرآن، جس طرح خطیب کے خطاب کو سنا جاتا ہے، نعت خاں کے نعت خوانی کو سنا جاتا ہے، اسی طرح سے حافظ قرآن کی تلاوت سنو۔ اگر پیسے لینے کا حق شعراء کا ہے، پیسے لینے کا حق خطبہ کا ہے، تو اس سے زیادہ کئی حق پیسے لینے کا حق قرآن کے قاری کا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنانا چاہتے ہو تو اگر کوئی قرآن کا تلاوت کرنے والا ہو، ہوتا کیا کہ ابتدا میں قرآن کی تلاوت کرائی جاتی ہے اور اس حال میں کرائی جاتی ہے، نہ سننے والا ہے نہ سنانے والا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بڑے بے دلی کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں صاحب، اگر محفلوں میں قرآن کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہو تو ایک اچھے قاری کا انتخاب کرو جو مشاق بھی ہو، جس کے لہجے میں جادو ہے، جس کے انداز میں اثر ہو، جب وہ پڑھے تو ہوائیں تھم جائے، جب وہ پڑھے تو فرشتے، جب وہ پڑھے تو پرندے رک جائیں۔ ایسے قاری کا انتخاب کرو جب وہ قرآن پڑھے، اس پہ پیسے لوٹاؤ۔ خدا کی قسم اگر تیرا بیٹا قرآن پڑھنے والے کو دیکھے گا تو یہ بعد میں سوچے گا کہ خطیب بننا ہے، یہ بعد میں سوچے گا کہ شاعر بننا ہے، سب سے پہلے مدرسے کی طرف رخ کرے گا تو خیال ہی آئے گا خطیب بنوں نہ بنوں، قرآن کا قاری پہلے بن کے دکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھے زندہ باد۔ اس کا بھی خیال کرو،
قرآن کے قاریوں کی عزت کرو، ان کی قدر کرو۔ ہم نے قرآن والوں کو صرف امامت تک محدود کر رکھا ہے۔ مزاج ہے ہمارا کہ حافظ جی بنائیں گے، اللہ کو کہیں نہ کہیں مسجد ملے گی، ٹائم تو کٹتا ہی رہے گا اللہ کا۔ یہ سوچ کے ہم نے بچوں کو پڑھایا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم نے کتنی بڑی ذمہ داری مسجد کی دی۔ معذرت چاہتا ہوں، بڑے بڑے قابل لوگ ممبر شریف پر ہیں، نماز پڑھانا بڑا مشکل کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کام اگر ہے تو وہ نماز کا، اور لیکن مسجد میں کچھ لوگ ایسے بھی انتظار میں بیٹھے رہے، امام صاحب کب گھر کو جائیں گے میں مصلی پہ چڑھ جاؤں۔ یہ مزاج ہے لوگوں کے۔ کسی نے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا، حضور آپ کو کتنا علم ہے؟ آپ نے فرمایا بس یوں سمجھ لو کہ اپنی نماز درست پڑھ لیتا ہوں۔ کتنا علم چاہیے نماز کے لیے؟ اعلیٰ حضرت جیسا شخص کہتا کہ بس میں اپنی نماز درست پڑھ لیتا ہوں۔ آج دیکھو وضو کے فرائض بھی یاد نہیں، مصلی پہ کھڑے ہو جاتے۔ ہاں، اور کتنی جگہوں پر ہماری اپنی میخ کی عادت ہے، بولے کہ آج انگوٹھا ہل گیا امام کا، ایسا لگ رہا ہے جیسے انگوٹھا نہ کوہ تور ہل گیا ہو، پورے محلے میں کہا انگوٹھا ہل گیا امام صاحب کا۔ تو نماز پڑھ رہا تھا کہ امام کا انگوٹھا ہی دیکھ دیا تھا؟ تو سوچو تو صحیح، پوری نماز امام کے پیچھے بیٹھ کے پڑھتا، باہر نکل کے کہتا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن امام صاحب کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ وہ کمیاں نکال رہے ہیں جنہیں صحیح سے کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب بے علم لوگ فتوے دینے لگے تو سمجھو قیامت سر پہ آ گئی ہے۔ کھڑے ہو کے لوگ کہتے تھے نہیں جی اس کو یہ نہیں آتا، اس کو وہ نہیں آتا۔ او بھائی خیال کر اپنے گریبان میں جھانک، تجھے کتنا آتا ہے؟ تجھے کچھ آتا کہ نہیں آتا ہے؟ اللہ معاف کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ صاحب امام کو اٹھا نہیں آتا۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر امام 5 منٹ لیٹ ہو جائے نا مسجد میں جماعت میں تو یہ تو ہٹاؤ، یہ پابندی نہیں کر پاتے، سوتے ہی رہتے ہیں، ان کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ تو جو اپنے بیٹے کو لحاف اڑا کے آیا اس پہ نماز فرض نہیں تھی؟ اس کے اوپر جو اونی چادر ڈال کے آیا اس پہ فرض نہیں تھی؟ ہمارا مزاج ہے کہ ہم بس تنقید کرنے کے عادی ہو گئے، اور کہتے مولوی بہت آتے، معاشرہ سدھر نہیں رہا، تو اس سے تیرا بیٹا نہیں سدھر رہا، ہم سے تو خاک سدھر جائے گا۔ اپنے معاشرے کو آپ دیکھیے، جو لوگ معاشرے میں باوقار کہے جاتے ہیں وہ اپنے بچے کو اچھے انگلش میڈیم میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، جہاں کی فیسیں بھی 7-7 ہزار روپے منتھلی ہے۔ انگلش میڈیم بچے کو بھیجا جا رہا ہے، بچے کو 18 گھنٹے انگلش پڑھائی جاتی ہے، 18 گھنٹے، آدھا گھنٹہ قرآن۔ کیا ذہن دیا ہم نے بچے کو؟ بچہ یہ نہیں سوچے گا ہمارے ماں باپ نے جس کو 18 گھنٹے دیے وہ زیادہ اہم ہے یا جس کو آدھا گھنٹہ دیا گیا وہ زیادہ اہم ہے۔ سوچا ہم بچوں کے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں؟ اور بچہ اگر آدھے گھنٹے میں 5 منٹ تاخیر سے آئے تو باپ فون کر کے کہتا مولانا ابھی تک بیٹا نہیں آیا، پتہ نہیں ہے اسکول کو لیٹ ہو رہا ہے۔ او حیا کر، شرم کر، تو نے بچے کے ذہن میں کیا ڈالا کہ قرآن کی اہمیت نہیں ہے، قرآن کا وقار نہیں ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں مولانا بچے کی گالی نہیں چھوٹ رہی ہے، بچہ صبح ہی اٹھ کے ڈانس کرتا۔ مجھے بتا تو صحیح، 8 سال تو نے بچے کی پرورش کی ہے، 90 سال میں مسجد میں بچے کو تو نے بھیجا ہے، مجھے بتا تو صحیح 8 سال میں تو نے کتنی تبدیلی کی ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ تیری 18 سال کی غفلت کا مولوی 1 سال میں علاج کر دے گا؟ جو تو نے 8 سال تک تو نے لاپرواہی برتی ہے اس کا مولوی 5 دن میں علاج کر دے گا؟ اور بھائی بچوں کی پرورش 10 سال کے بعد نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے جب بچے ماں کے شکم میں آ جایا کرتے ہیں تبھی سے بچوں کی پرورش کا اہتمام کیا جائے۔ جب بچے ماں کے شکم میں آ جائیں تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گانے نہ سنا کریں، بے وقت سویا نہ کریں، فضولیات میں نہ لگا کریں۔ لیکن بات کیا ہے بتا تو صحیح، آج ہم رشتے ہی سے بنیاد غلط ڈال دیتے ہیں۔ ذرا غور کرنا پیارے انداز بیان، میرا بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، جب کسی بھی بچے کا رشتہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی کہتا میرا بیوی کو دیکھنے کے لیے میرا خلیرا بھائی جائے گا، میرا پھپیرا بھائی جائے گا۔ وہ بھائی ان کے لیے تو اسلام نے گنجائش نہیں رکھی ہے، جن کو تو دیکھنے کے لیے بھیج رہا ہے تیرے لیے گنجائش تھی، وہ بھی اس حساب سے تھی کہ ایسے دیکھتا کہ دیکھنے والے کو پتہ نہ چلتا کیسے دیکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن خلیرے پھپیرے بھیجے جاتے ہیں۔ جاؤ لڑکی کو دیکھ کر کے آؤ، ہمت تو دیکھو ایک لڑکی کو دیکھ
دیکھنے کے لیے ہمارے گھر پہ لوگ آئے. جب دیکھنے کے لیے آئے عورتوں کو دکھا دیا گیا. وہ بچی گاؤں کی تھی, ہم نے دکھا دیا بلا کر کے اپنے گھر پہ. تو لڑکے کہنے لگے اگر اجازت ہو تو ہم بھی دیکھ لیں. اللہ اکبر, اتنا کہنا تھا ہمارے والد صاحب کو آپ جانتے. جلال آیا, فرمایا اٹھو اور سیدھے گھر چلے جاؤ. اب دیکھنا دکھانا نہیں, ہم رشتہ ہی نہیں کرتے. اور تمہاری نظروں کی حیا کہاں چلی گئی؟ تم کتنے بغیرت ہو گئے ہو کہ کسی کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے دوسروں کو بھیجا جاتا ہے, اور جب بھیجنے کا خیال دیکھو لوگوں کا کیسے ہوتا ہے. کہتا اماں جی ذرا غور سے دیکھ کے آنا, اس کی آنکھیں نشیلی ہیں کہ نہیں, اس کی چال میں جادو ہے کہ نہیں, اس کی زلفیں ناگن جیسی ہیں کہ نہیں, وہ چلتی ہے تو مورنی لگتی ہے کہ نہیں. ایسا لگتا ہے بیوی دیکھنے نہیں بلکہ چڑیا گھر میں کوئی جانور دیکھنے بھیجا جا رہا ہے. تو نے ہزار حسن بتا کے اپنی ماں کو بھیج دیا, اور شاگب جب ماں کو بھیجا تھا ماں نے بھی جا کے خوب دیکھا. دیکھنے کے بعد آ کے کہہ دیا بیٹے خوب ادائیں پائی گئی ہیں, آنکھیں شرابی بھی ہیں, اس کی چال نشیلی بھی ہے, زلفیں ناگن جیسی بھی ہیں, سب کچھ دیکھ کے آیا. جب 4 دن کے بعد دلہن بن کے گھر میں آئی ہے, اب جب تماشا ہوا ہے تو مولانا مشرف تم تعویذ کرو, مولانا سلیم تم تعویذ کرو, صوفی محمد رضا تم تعویذ کرو. ارے کیا ہوگا ان تعویذوں سے؟ تعویذ تو چھوڑو صاحب, اگر پورا قرآن گلے میں ڈال دو تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے. بدلا تو تب جاتا جب تم نے ماں کو بھیجا تھا, تو جہاں نگاہوں کی شرط نے کہا تھا کہ نگاہیں نشیلی ہو, اس وقت یہ بھی کہہ لیتا ماں جب اس کی چال دیکھ لے تو یہ بھی دیکھنا قدموں میں حیا ہے کہ نہیں, جب اس کے چہرے پہ نگاہ ڈالے تو یہ بھی دیکھ ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں, جب وہ تو اس کی گفتگو کا انداز دیکھے تو ماں یہ بھی دیکھ لینا اس کے منہ سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو آ رہی کہ نہیں. جب تو یہ ادائیں دکھوا کر کے اس کو گھر میں لے کے آتا, خدا کی قسم صرف دلہن نہیں آتی, قدم اس کا ہوتا, کرم مدینے والے کا برستا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت زندہ باد. ہم نے بنیاد ہی غلط رکھ دی. کبھی سوچا ہم نے؟ دیکھنے خلیرے پھپیرے جا رہے ہیں, ممیرے جا رہے ہیں. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. او بھائی ایک رات میں کسی ایک بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا, ہزار باتیں ہیں. بس میں چاہتا ہوں اپنے اس کم وقت میں, میرا اپنا مزاج حضرت, میں اپنی تقریر کے بیچ میں شعر و شاعری بھی نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں یہ قوم نے اتنا قیمتی وقت اپنا دیا ہے تو میرے بھائی میری باتوں کو یہاں نہیں یہاں لکھ کے لے کے جائیں. میں آپ کا وقت ضائع کرنے نہیں آیا, بس کچھ بات آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. سنیں میری بات اور ان رسموں کا بائیکاٹ کریں, ان رسموں کا بائیکاٹ کریں. پھوپیرے خلیرے آ رہے ہیں, اللہ اکبر, کیا ہم اتنے بے حیا ہو گئے؟ کیا بتاؤں آپ کو, شاید یہ فون بھی اسی طرح کے میرے ہی پاس آتے ہیں. ہاں لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ مولوی اس میٹر پہ گفتگو کرتا تو چلو اس سے ہی کہتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے. ایک بچی کا فون آیا, کہنے لگی حضرت میرا تو یہ دل کرتا ہے کہ میں اب مر جاؤں. اور جانتے ہو جناب وہ بیٹی ایک امام کی بیٹی تھی. ذرا اپنے ضمیر میں جھانکیں, فیصلہ کریں. ایک امام کی بیٹی. میں نے کہا کوئی زندگی میں کسی نے کوئی الزام لگایا؟ کہنے لگی کوئی الزام نہیں. میں نے کہا پھر مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی میں اپنا بھائی مان کے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہو سکے تو زندگی میں میرے لیے کوئی ایسا رشتہ تلاش کرنا, بھلے وہ غریب ہو لیکن عزت کی ایک روٹی کھلا سکے. سبحان اللہ. یہ دن بھی امت کو دیکھنے تھے. ایک بیٹی اور حافظ قرآن کی بیٹی کہتی مرنے کو کبھی کبھی جی چاہتا ہے. میں نے کہا بہن بتا تکلیف کس بات کی؟ کہنے لگی جو بھی دروازے پہ آیا کسی نے 10 لاکھ مانگے, کسی نے 5 لاکھ مانگے, میرے باپ کی اوقات نہیں 10 لاکھ دے سکے. اور باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ کر کے وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا. کب بدلیں گے ہم اپنے آپ کو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. آج سماج میں یہ برائیاں نہیں ہیں, یہ خرابیاں آج سماج میں نہیں ہیں. جب بچیاں خود کہنے لگے کہ مرنے کو جی چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں ایسی قوم کو بغیرتی کے ساتھ مر جانا چاہیے. تو یار کسی کے دیے سے بھلا نہیں ہوتا, بھلا تبھی ہوتا جب پیدا کرنے والا دیا کرتا ہے.
ہاں، اور اس کے ذمہ دار لڑکے والے نہیں، لڑکی والے بھی ہیں۔ جہاں ذرا سی ڈگری دیکھی پہلے ہی کونی ماننی شروع کر دی پڑوسی کے، رشتہ کرا تو 10 لاکھ دے۔ ہاں حضرت جی یہ سچی بات ہے، جہاں ذرا سی ڈگری ہاتھ میں آئی، بچے نے بھلے ہی 5 دن ہاسپٹل میں گزارے ہوں، الٹی سوئیاں لگا رہی ہو۔ کرونا میں ڈاکٹر صاحب کئی ڈاکٹروں نے مریض مار ڈالے، جب دیکھا سیزن گرم ہے 1 مہینہ پریکٹس کر کے دکانیں کھول لی۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے، ڈاکٹر اسماعیل صاحب، یہ میرے بہت قریبی، میں ان کو بڑا بھائی مانتا ہوں، تو یہ بتائیں گے کہ ایک سوئی کے لیے بڑے تجربے کی ضرورت ہے۔ بندے دے گھوم پم گام، کسی کا کندھا پک گیا، کسی کا کولا پک گیا ہے، لے دھڑا دھڑ چل رہی ہے۔ یہ مزاج ہے ہمارے، اور جب دیکھا اللہ سوئی سنبھال لیا تو کہہ رہا 5 لاکھ دلوا دو، لڑکی کرا دو، اور پھر کہہ رہے زمانہ خراب آ گیا۔ یہ مزاج ہمارے۔ اور بھائی کہا کس نے تھا کہ MBBS کے گھر میں بیٹی دے؟ کہا کس نے کہا تھا تجھ سے کہ BUMS کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دے؟ تجھے یہ دیکھنا ضروری نہ تھا کہ جو تیری بیٹی کا ہاتھ تھا میں وہ MBBS ہے کہ نہیں، وہ BUMS ہے کہ نہیں؟ دیکھنا یہ ضروری تھا جس کے ہاتھ میں تیری بیٹی کا ہاتھ جا رہا ہے وہ خدا کا خوف دل میں رکھتا ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کا پیار سینے میں ہے کہ نہیں؟ مجھے بتا تو سکی جس کے سینے میں خدا کا خوف نہیں ہوگا وہ تیری بیٹی کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تو وقت کی روٹی کمانے والا، مزدوری کر کے لانے والا، اگر خدا سے ڈرنے والا ہوگا، بھلے تیری بیٹی کو ہیرے چاندی کے جواہرات کے زیور نہ بنا سکے، خدا کی قسم ذلت سے گھر سے دھکے دے کے بھی نکال نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ایسے رشتے تلاش نہیں کرتے، تمہاری بھی تو چونچیں اٹھی پڑی ہیں اوپر کو۔ داماد BUMS چاہیے، بے برابری کا دیکھ، بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دے۔ اسی تلاش کے چکر میں بیٹیوں کے بال سفید ہو گئے کہ دماغ ٹکر کا نہیں ملیا، کہ گولی چلا گا، ٹکر کا نہ ملیا۔ کیوں؟ تو 7.5 فٹ کا ہے۔ خیال دیکھو لوگوں کے، وہ کیسے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک جوان آیا، نماز پڑھی، پھر چلا گیا، پھر آیا، پھر نماز پڑھی۔ انہوں نے 5 وقت اس کو نماز پڑھتے دیکھا، 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا اس نے، بزرگ نے، اور پھر کچھ نہ پوچھا۔ کہنے لگے بیٹے میری بیٹی ہے، اگر تو کہے تو تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دوں۔ تو وہ کہنے لگے حضرت تم نے کیا دیکھا؟ کہنے لگے تیرے دل میں رب کا پیار دیکھا۔ سبحان اللہ۔ بس اس ادا پہ میں تجھے بیٹی دینا چاہتا ہوں۔ حضرت آپ میرے بارے میں جانتے نہیں، میں بڑا غریب ہوں، میں اگر صبح کھا لیتا ہوں تو شام کی فکر نہیں، شام کو کھا لیتا ہوں تو صبح کا پتہ نہیں ہے۔ کہنے لگے روزی رب کی قدرت میں ہے، بس تو بتا تو میری بیٹی سے نکاح کرے گا کہ نہیں؟ وہ راضی ہو گئی۔ اور وہ بیٹی بھی کیسے باپ کی تھی، جب آئی نا کھانا کھایا، اس نے دیکھا آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے، اپنے شوہر سے کہنے لگی میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی، میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا بتائیے یہ روٹی کیوں رکھی ہے؟ کہنے لگا بیوی یہ روٹی تمہارے لیے شام کے لیے اٹھا کے رکھی۔ کہنے لگی جسے رب پہ اتنا بھروسہ نہ ہو کہ جس نے دوپہر کو دیا وہ شام کو بھی دے گا، اس کے گھر میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ بغیر شوہر کے زندگی گزار لی جائے۔ وہ بیٹیاں بھی کیسی تھیں، اور پھر جب ان کی گودوں میں بیٹے آئے نا تو کوئی صلاح الدین ایوبی بنا، کوئی محمد بن قاسم بنا، کوئی طارق بن زیاد بنا۔ یہ ایسی ماؤں کے بیٹے تھے کہ جن کے دل میں رب کا پیار بھی اتنا تھا، اس پہ بھروسہ بھی اتنا ہی تھا۔ آج سوچتا کہ نہیں زمیندار کو بیٹی دے دوں گا تو بیٹی خوش رہے گی۔ جاؤ جا کے عدالتوں میں دیکھو جتنی بہویں چکر کاٹ رہی ہیں زمینداروں کی بہویں ہیں۔ ہاں جو فائلیں رکھی ہیں نا کچہریوں میں جا کے دیکھو، امیروں کی فائلیں ہیں، کوئی غریب تمہیں چکر کاٹتے نہیں ملے گا۔ اور یار بھلے وہ بیوی کو 300 روپے کا سوٹ پہنائے گا لیکن عزت سے گھر میں رکھے گا، محبت سے گھر میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ خدا را ماحول بہتر کرو، آسمانوں پہ نہ اڑو بیٹیوں والو، اگر تمہارے ذرا سے دن سیت پہ ہیں تو پھر تم بھی نیچے منہ کر کے نہیں کھا رہے ہو۔ اور بیٹوں والوں کی تو پوچھو ہی مت، اللہ نے بیٹا دے دیا تو قارون شداد جیسی فکر لیے بیٹھا ہے، بس یہ چاہتا ہے اس کی جائیداد بھی اپنے باپ اس کے باپ سے اپنے نام کرا لوں۔ اور خدا را امت پہ رحم کرو، حضور کی امت پہ پیار کرو۔ فرمایا
فرمایا گیا جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتا اللہ اس پہ رحم فرمایا کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مزاج بدلیے اپنے. تو میں عرض کر رہا تھا ماحول دیکھیے ہم نے بنیادی غلط رکھ دی. ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھئی وہ چاہیے جس کی ناگن سی چال ہو. اب وہ آ گئی نا تو پھر وہ کاٹے گی. ہاں ڈھونڈ کے لایا نا اماں کو بھیج کے. وہ خدا رات دیندار تلاش کیا کرو. اگر یہ آئی ہیں تو پھر جب ان کو اب تو حضرت جی بڑا ماحول خراب ہے, رشتہ ہونے کی دیر نہیں ہوتی, اتنا بڑا موبائل بھیج دے, اتنا بڑا بھیج رہے کہ پریکٹس کر لے صحیح سے چلانے کی. وہ خوب چلا رہی ہے. کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے نقصانات آپ کو پتا نہیں ہے. جوانوں ایک بات بتا دو تمہیں میں, اور بزرگوں تم بھی سنو. نکاح سے پہلے کبھی بچوں کو رشتے والے سے بات کرنے کی اجازت مت دینا. یہ بات سننا میری جوانوں, تم بھی سننا اس کا نقصانات. یہ مت سوچنا ہمارے ابا کو سمجھا کے گیا یہ بات ہی نہیں کرن دے گا ہماری. تم بھی اس کے نقصانات سمجھ لو. اگر غلط ہو تو میری بات واپس کر دینا. کبھی بات کرنے کی اجازت مت دینا. یہ جو ہمارے سماج میں ہے جی چچا میاں کہ ہم رشتے کے بعد 3 مہینے بعد براتیں کرتے ہیں, تو اس کے بیچ میں حالات اترتے چڑھتے رہتے ہیں. سمدھیوں میں انبن بھی ہو جاتی ہے. اب دیکھو دونوں طرف رشتہ داریاں, لڑکی لڑکے سے بات کر رہی ہے, لڑکا لڑکی سے. بات کرتے کرتے اجنبیوں کے درمیان محبت بڑھ گئی. جب محبت اجنبیوں کے بیچ بڑھ جاتی ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے سمدھیوں میں انبن ہو جائے, آج کل زیادہ چانسز رہتے, کبھی جہیز کی لسٹ کو لے کے, کبھی رسگلے کے سائز کو لے کر کے, کبھی قورمے کو لے کر کے, کبھی سٹینڈنگ کو لے کر کے. آج جھگڑے کے بہت سارے آپشنز ہیں. کسی بھی بات کو لے کر مفتی صاحب جھگڑا ہو سکتا ہے. ہاں اگر ان میں جھگڑا ہو گیا, وہ کہ نہیں میں بیٹے کی بارات نہیں لاؤں گا, وہ کہے گا میں تیرے بیٹے کو اپنے گھر کا داماد بنا ہی نہیں سکتا, تو پھر یہ جو دو بیچ کے ٹنگے رہ گئے. اب دو باتیں ہیں, یا تو آپ اپنے دل کے خلاف جائیے یا پھر اپنے ماں باپ کے خلاف جائیے. تو زیادہ تر جو ہوتا ہے بچے ماں باپ کے خلاف جاتے تھے. اس سے تم بھی ذلیل, تمہارا معاشرہ بھی ذلیل, تمہاری نسلیں شرمندہ ہوں گی. اس لیے صرف اللہ پہ بھروسہ کرو اور یہ سوچ کر کے نکاح تک صبر کرو, جس میں رب راضی ہے اس میں اس کا بندہ راضی ہے. بے شک سبحان اللہ. تو پہلے ہی اتنا بڑا موبائل دے دیا, اب روک لے گا گناہ کو؟ تیرا باپ بھی نہیں روک پائے گا. وہ جو 2 ٹائم کی پڑھ رہی تھی وہ بھی ختم, جو قرآن پڑھ لیتی تھی چھٹے چماع سے کھول کے وہ بھی بند. اتنا بڑا موبائل ہی چلا رہی ہے. اب ہوا نکاح, گھر میں آئی, ابا نے LCD دے دی شاندار والی, لگ گئی. تو اب میں نے کہا تھا ہمارا مذہب اور ہمارا اسلام ہمیں یہ فکر دیتا ہے کہ بچوں کی پرورش ماں کے شکم سے ہوتی ہے. جب بچہ ماں کے شکم میں آیا, اماں LCD پہ پڑی دیکھ رہی ہے, اگر وہی نہیں تو موبائل بجا کے کان کے نیچے رکھ لیا. اس کی آنکھ گانے سن کے لگ رہی ہے, آنکھ کھل رہی تو گانے بج رہے ہیں, اگر آنکھ اٹھ رہی ہے تو LCD پہ جا رہی ہے, وہ فلمیں دیکھ رہی ہے. بتاؤ بچہ ماں کے شکم میں اور ماں کے اس طرح کے قدم ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کوئی عبدالقادر پیدا ہوگا یا پھر آج کا ناچنے والا کوئی گنڈا بدماش پیدا ہوگا؟ سوچیں سرکار وہ سے پاک کی زندگی, ان سے پوچھئے, علماء بتائیں گے. ماں کے پیٹ میں آپ نے قرآن کے کچھ پارے حفظ کیے, کہاں بولیں کہاں کیے؟ بول تو دو, 11ویں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ کے بھی بولنا نہیں آیا. ماں کے پیٹ میں آپ نے پارے یاد کر لیے. کیسے؟ کیونکہ ماں کے شکم میں بچہ جب ہوتا تربیت تبھی سے شروع ہو جاتی ہے. اور ہماری کون سوچتی ہے نا ابھی تو اللہ چھوٹا ہی ہے, اماں کہتی نا ابھی 8 سال کا ہی تو ہوا, سدھر جائے گا. ان کی پرورش کا خیال شکم سے کرو. اور ایک بات اور بتا دوں, حلال روزی کا اہتمام کرو. آج کے دور میں سب سے مشکل کام ہے روزی کو حلال کر کے کھانا. جن کی کھیتوں میں ہو رہی ہے وہ عشر نہیں دے رہے, جو بزنس میں وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے, سمجھ رہے ہیں, اور جو دکانداری بیٹھے لیے بیٹھے تو ان کے باٹ تول لو جا کے. ایک دن مرغا لینے چلا گیا, 1 کلو کا 900 گرام. یہ حالات ہیں بھئی. ہمارا تو کچھ نہیں گیا 100 گرام میں, مگر مجھے بتا تو نے وہ 100 گرام اگر بچوں کو حرام کر کے کھلایا تو بتا تیرے بچوں کا کیا بنے گا. جدید تحقیق کے مطابق 80% جو بچے بگڑ رہے ہیں حرام روزی کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں, 20% غلط سوسائٹی کی وجہ سے. یہ ہمارے معاشرے کی سچائی ہے. خدا را گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا کرو, دیندار بچیوں کے لیے اپنے گھر والوں کی فرمائش کرو.
کہ ہمارے لیے دیندار بیٹی دیکھ کے آنا، دیندار بیٹی دیکھ کر کے آنا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت، ایک خبر ملی ابھی، کچھ ایک گھر کے اندر ماں باپ نے بیٹی کو گلا دبا کر کے اس لیے مار دیا تاکہ اسے جہیز نہ دینا پڑے۔ قرآن کہتا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ بتائیے ہم کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، ہم کہاں جی رہے ہیں؟ میں راز کو راز رکھنے کی وجہ سے آپ کے سامنے نام نہیں لے رہا ہوں، اور یہ ہمارے علاقے سے بہت دور کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کی بات ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ ہم بیٹیوں کو اس لیے قتل کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں دولت دینی پڑے گی، اس کی وجہ سے ہمیں جہیز دینا پڑے گا۔ اور تجھے کیا پتا ہے جب کوئی بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتا جا تو زمین پہ جا، میں تیرے نصیب سے تجھے بھی دوں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی دوں گا۔ تم نے اس کو قتل کر ڈالا جس کے صدقے میں اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے، جس کے ذریعے سے خدا تمہیں روزی دے رہا ہے، اور تم اس کو سر پہ بٹھا کے رکھتے ہو جس کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رب فرماتا جا اپنے لیے بھی کما، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما۔ ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے بھی کمائیں، اپنے لیے بھی کمائیں، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے ذمہ رب لے رہا ہے، تم اس کو قتل کر رہے ہو اور تم نے جانا نہیں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اگر تیرے گھر میں بے برکتی ہے، روٹی کا انتظام نہیں ہے، قرضہ سر پہ چڑھ گیا ہے، آفتوں نے دروازہ گھیر لیا ہے، فرمایا پریشان نہ ہو، اگر گھر کے اندر بیٹی موجود ہے مصلی بچھا دے، 2 رکعت نماز ادا کر، اس کے بعد بیٹی کو آگے بیٹھا اور یوں ہاتھ اٹھا کہ یا اللہ یہ ہمارے سماج میں فضول کے کام انہیں بند کیا جائے، انہیں بند کیا جائے، اور کوئی بھی اپنی بچی کو بیٹی کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرے۔ یہ جو تجربہ کار لوگ ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں باپ کو فکر ضرور لگتی ہے کہ میری بیٹی رخصت کیسے ہوگی، رشتہ ہو جائے تو باپ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ اس کی برات کا انتظام، یہ جہیز کیسے کرنا ہے۔ جب شادی ہو جائے پھر اس سے پوچھو، وہ کہتا پتہ ہی نہیں چلا کہ نکاح کیسے ہوگا۔ یہ سارے انتظامات رب کرتا ہے۔ کبھی بھی بیٹی سے یہ سوچ کے نفرت نہ کرنا کہ یہ ہماری جائیداد لے کے جائے گی، ہمارا مال لے کے جائے گی۔ ہمیشہ بیٹیوں کو پیار دو۔ او یار یہ 18 سال کی مہمان ہے، 18 سال کی مہمان ہے، 18 سال کے بعد یہ پھر نہیں آئی، پھر یہ اپنے گھر چلی جائیں گی۔ تمہارے ساتھ ان کے 18 سال جو گزرنے ہیں یہ محبت سے گزاریں، نفرتیں قائم نہ کریں، اور بیٹیوں کو بھی تعلیم کریں۔ بیٹی ہم نے سوکھے لقمے کھائے ہیں لیکن کبھی تمہیں ننگے سر گھر سے باہر نکلنے پہ مجبور نہ کیا، ہم نے لوگوں کی مزدوریاں کی ہیں لیکن کبھی تم سے کسی کے گھر میں برتن نہیں دھلوائے۔ 18 سال ہمارے گھر میں تم نے سکھ کی سانس لیے۔ بیٹی کبھی زندگی میں ایسا قدم نہ اٹھا دینا جس کی وجہ سے تمہارا باپ سوسائٹی میں کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھا سکے۔ یہ بھی بیٹیوں کو تعلیم دو، بیٹیوں کو یہ تربیت کرو ان کی۔ ابھی کل کی نیوز ہے جو کیرلا کے اندر ہوا، بچیوں کو، نقاب والی بچیوں کو اسکول کے اندر جانے نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آر ایس کے کنڈے بھگوا دھاری جو اس کے اندر اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے اس بات کے لے کر کے احتجاج کیا کہ جو بچیاں نقاب پہن کے مدرسے میں آتی ہیں، اسکول میں آتی ہیں، ان بچیوں کی انٹری بند کی جائے۔ جبکہ کسی بھی قانون کے اندر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ کوئی بھی بچی اسکول کے اندر بے نقاب جا سکتی ہے، نہیں جا سکتی، نقاب پہن کے داخل نہیں ہو سکتی، کسی قانون کی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے۔ لیکن آج تم سوچ رہے ہو یہ آتنک ہے، یہ ہماری بیٹیوں کو بے آبرو کرنے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اپنی ننگی گھوم رہی ہیں اور یہ چاہتے ہیں ان کی عزت سے کیوں رہ رہی ہیں۔ جی یہ دشمنوں کی سوچ اور پلاننگ ہے کہ مسلمانوں کو بے پردہ کیا جائے، ان کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے روڈوں پہ لاؤ۔ ہم جانتے عزتیں انہی کی لٹتی ہیں جو اپنے جسموں کی نمائشیں کیا کرتی ہیں۔ کوئی تاریخ ایسی نہیں دکھا سکتے جو کسی پردہ کرنے والی بیٹی کی آبرو لوٹی گئی۔ یہ ہماری تمہاری بیٹیوں کو ننگا کرنے پہ لگے ہیں۔ اب تیری میری ذمہ داری ہم بیٹیوں کو پردے میں لائیں۔
صرف جلسے میں سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا. جاؤ میریج ہال میں چلے جاؤ, ہاں کسی بھی میریج ہال میں چلے جاؤ, جا کے تماشے دیکھو. کھانا کھانے کی ہمت تو کیا یار, رکنے ہمت نہیں ہوتی. یہ تیرے میرے گھر کی کہانی ہے. اور رشتہ کرنے جا رہا تو پوچھ رہا ڈگری کون سی ہے لڑکی کے پاس, ہے میں کیا کہ نہیں, ہائی اسکول ہے کہ نہیں. اگر کسی غریب بچی نے قرآن صحیح پڑھ لیا ہے اور اسے انگلش کی کوئی, ہندی کی کوئی ڈگری اس کے پاس نہیں, تو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے نہیں وہ تو کچھ پڑھی ہوئی نہیں ہے. اور جسے قرآن آتا وہ کچھ نہیں, جسے قرآن نہیں آتا ہندی انگلش آتی ہے وہ سب کچھ ہو گئی. یہ ہماری عقلیں ہیں. ہم کون سی قوم کو, ہم کون سی نسل دینا چاہ رہے ہیں, کبھی خیال کیا؟ اور بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں, بیٹوں کی پڑھائی پہ ہم 10 لاکھ خرچ کرتے ہیں, بیٹیوں پہ 5,000 خرچ کرنے تیار نہیں. سوچ کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹی پرایا دھن ہے, اسے پڑھا کے ملے گا کیا. یہ سوچ کے بیٹی نہیں پڑھائی کہ یہ پرایا دھن ہے, اور بیٹوں پہ اس لیے پیسہ لگایا گیا کہ یہ بڑھاپے کا سہارا ہے. سن, اگر بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہے تو بیٹی آخرت کا سہارا ہوتی ہے. سبحان اللہ. انہیں پرایا دھن سمجھ کے نظر انداز نہ کر. پوری زندگی بیٹی تنہائی میں گزار گئی. گھر والے کہتے رہے کہ یہ پرائے گھر جانی ہے, اور سسرال والوں نے کہا یہ پرائے گھر سے آئی ہے. اسے اپنا کس نے کہا؟ کہا کسی نے اپنا اسے؟ پوری زندگی بیٹی احساس کمتری کا شکار رہی, کوئی اسے اپنا کہنے والا نہیں ملا. اگر سسرال میں نقصان ہوا تو تیرے باپ نے دیا ہے کیا؟ گھر میں نقصان ہوا تو باپ نے کہہ دیا تجھے کیا, تو توڑ کے پرائے گھر چلی جائے گی. اور یار کبھی تو کوئی سے سینے سے لگانے والا ہوتا. خدا کی قسم بیٹی کو سینے لگایا میرے حضور نے, اور اس دور میں لگایا جب بیٹی کو قتل کرنے پہ فخر کرتے تھے. حضور نے فاطمہ کو سینے سے لگا کے کہا تھا لوگو تم بیٹیوں کو قتل کرنے پہ فخر کرتے ہو, آج میں اعلان کرتا ہوں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی سنت سمجھ کے بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہہ لیا. ہاں حضور کی سنت سمجھ کے بیٹی کو سینے سے لگا لیا کر. اور خدا کی قسم سمجھ کبھی بیٹی کو, یہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, جن کے آنگن میں بیٹیاں ہیں اکثر تم دیکھنا اگر کسی کے آنگن میں 8 بیٹے ہوں اور بیٹی نہ ہونا تو وہ گھر قبرستان لگتا ہے. اور گھر میں بیٹا کوئی نہ ہو صرف ایک بیٹی ہو تو پورا گھر چمن لگا کرتا ہے. بیٹی کے قدموں کی برکت ہی الگ ہے. اور جو پردیس سے سفر کر کے آنے والے لوگ, جو مزدوری کر کے آنے والے لوگ میری بات سنیں گے اور تصدیق کریں گے, تم کتنے بھی تھک کے آ جاؤ, تمہارے گھر کے اندر اگر 1 سال کی بچی ہے, 2 سال کی بچی ہے, 6 مہینے کی بچی کیوں نہ ہو, جب وہ تمہارے سینے پہ آ کے لیٹا کرتی ہے خدا کی قسم ساری تھکن کا احساس دور ہو جایا کرتا ہے. یہ بیٹی کے اللہ نے قدموں میں برکت رکھی ہے. آج اسی بیٹی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. کل بھی بیٹی ماری جا رہی تھی, آج بھی بیٹی ماری جا رہی ہے. فرق اتنا ہے کل پیدا ہونے کے بعد بیٹیاں ماری جا رہی تھی, آج پیدا ہونے سے پہلے بیٹی ماری جا رہی ہیں. کل زندہ درگور کی جاتی تھی, آج جوانی میں بیٹیاں قتل کی جا رہی ہیں. اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر زندگی دے نہیں سکتے ہو تو تمہیں زندگی لینے کا ادھیکار بھی نہیں ہے. اگر تم کسی کی جان ڈال نہیں سکتے ہو تو جان تمہیں چھیننے کا حق بھی نہیں ہے. بیٹی کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھا کرو, یہ تو برکت کا سبب ہوتی ہے, یہ تو رحمت کا سبب ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو زندگی اداس ہے. پوچھ اس بھائی سے بہن کے بغیر زندگی کیسی گزرتی ہے, پوچھ اس باپ سے جس کے سامنے بیٹی نہ ہو اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے. نہ ہونا تو چھوڑیے, ان باپوں سے کبھی پوچھو جنہوں نے بیٹیوں کو لال کپڑے پہنا کر کے رخصت کر دیا ہے, آج بھی وہ کہتے ملیں گے جس دن سے بیٹی گئی ہے دل نہیں لگ رہا ہے. جب سے بیٹی گئی ہے گھر سونے لگتے ہیں. ان بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہو, آؤ مصطفیٰ کے دامن میں آ جاؤ. اگر 50,000 بیٹی کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہو تو 20,000 بیٹی کی تعلیم پہ خرچ کر دو. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تیرا بیٹا تیری قبر پہ یا تو شب برات میں جائے گا, یا شب قدر میں جائے گا, یا چاند رات میں جائے گا, یا کسی عید کے دن جائے گا. جب اگر یاد آئے گی تب ہاتھ اٹھائے گا. لیکن اگر بیٹی کو قرآن پڑھا لیا تو سن اور کان کھول کے سن. اگر صبح کا سویرا ہوگا, سورج نکلے گا تب بھی بیٹی باپ کے نام کا قرآن پڑھے گی. سورج چھپے گا تب بھی بیٹی باپ کے نام کا قرآن پڑھے گی. اور یار یہ وہ ذات ہے جو سب کچھ بھول جاتی ہے, اگر رہتا ہے تو باپ کا پیار یاد رہا کرے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹیوں کو بھی پڑھائیے اور بیٹوں کو بھی پڑھائیے.
بیٹوں سے گزارش ہے میری MBBS بننا، لیکن پہلے قرآن سیکھ لو۔ اور میں کہتا ہوں بھائی، جس نے ایک بیٹے کو وکیل بنایا، جج بنایا اور ڈاکٹر بنایا، بڑی بڑی 4 بیٹوں کو 4 ڈگریاں دے کے چلا گیا اور ایسی قبر میں جا کے لیٹ گیا، میں کہتا ہوں سب سے بڑی بغیرتی کی موت مرا ہے۔ ہاں، غلط نہیں کہتا۔ مزاج دیکھو، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تصدیق کریں اس بات کی، جو لوگ ICU میں پڑے ہوتے ہیں ان کی موت بڑی مایوسی کی ہوتی ہے۔ اب تو مزاج ہو گیا، سانسیں بند ہو گئی، پھر بھی ICU میں کوئی لے کے بھاگ رہے ہیں، مرے ہوئے کو لے کے جا رہے ہیں، کوئی جان ڈال دے۔ او بھائی میں ایک بات کہتا ہوں، اگر لگے نا کہ یہ بچنے والا نہیں ہے تو ICU میں لے کے نہ جا، اپنے گھر میں لٹا لے۔ خدا کی قسم، جو شفا رب نے قرآن میں رکھی ہے نا، وہ کسی انجیکشن میں نہیں رکھی ہے۔ ہاں، دوا بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن میں کہتا ہوں اگر تم زندگی سے مایوس ہو تو MBBS کے پاس ICU میں بھرتی نہ کرو، ورنہ سنو، جس چادر پہ لیٹا وہ چادر ناپاک، جس بستر پہ لیٹا وہ بستر ناپاک، جو اسے کپڑے پہنائے گئے وہ کپڑے ناپاک، جو دوائی اسے لگائی گئی وہ دوا ناپاک، جتنے کمپاؤنڈر اور نرسیں وہاں کھڑی ہیں سب کی سب ناپاک ہیں۔ بتا تو صحیح، رحمت کے فرشتے آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ وہ مرے گا تو سانسیں کیسے نکلیں گی؟ اس وقت دیکھو بندہ ICU میں ہے، رشتہ داروں کے حالات دیکھو، کوئی ہاتھ میں جوس کی تھیلی لٹکا کے لے کے جا رہا ہے اور اس کے منہ پہ آکسیجن لگا ہے، کوئی سیب لے کے جا رہا ہے، کوئی کیلے لے کے جا رہا ہے۔ اب وہ ICU میں بے بسی کی زندگی جی رہا ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تم نے ICU والوں کو دیکھا ہوگا کہ گردن تک نہیں ہلا سکتے لیکن آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ تو ابھی سوچا یہ کیوں رو رہا ہے، اس کے آنکھ سے آنسو کی وجہ کیا ہے؟ کیوں رویا، کیوں آنکھ سے پانی آیا؟ یہ مرض کی وجہ سے نہیں آیا پیارے، یہ تیرے ہاتھ میں جوس کی تھیلی دیکھ کے رو دیا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں سیب دیکھ کے رو دیا ہے، یہ تیرے ہاتھ کے پھل دیکھ کے رو دیا ہے۔ اس لیے نہیں رویا کہ میں انہیں کھا نہیں سکتا، اس لیے نہیں رویا کہ میں انہیں پی نہیں سکتا، یہ اس لیے رویا ہے کاش کوئی ان میں سے پھل کی جگہ میرے لیے قرآن کی تلاوت لے کے آ جاتا، کوئی ان میں سے جوس کی جگہ سورہ یاسین کا تحفہ لے کے آ جاتا، کاش کوئی ان میں سے کیلوں کی جگہ میرے لیے سورہ ملک لے کے آ جاتا۔ وہ کہتا ہے کاش اگر ایسا ہو جاتا، یہ قرآن لے کے آ جاتے، اگر سکھ سے جی نہیں سکتا تھا کم سے کم سکون سے عزت کی موت تو مر سکتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ خدا را اپنے گھر میں قرآن کا ایک پودا لگا لو، ایک پودا قرآن کا لگا لو، یہ کوئی نرسری میں پودا نہیں ملے گا۔ مولوی صاحب سے پوچھیں گے قرآن والا پودا کون سا تھا؟ قرآن کے پودے سے مراد یہ اپنے کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بنا لو، تاکہ تم بے بسی کی موت نہ مر سکو، مایوسی کی موت نہ مر سکو۔ جب تمہاری سانسیں اٹکنے لگے تو کوئی امام صاحب کو تلاش کرنے نہ بھاگے، محلے کے حافظ کو تلاش نہ کرے، سانسیں تیری اٹکنے لگے، بیٹا آ کے کہ ابا اداس نہ ہو، جو قرآن تو نے سکھایا تھا اسی دن کے لیے سکھایا تھا، پریشان کیوں ہوتا کہ تلاش کی ضرورت نہیں ہے، ابا جی تیرا بیٹا قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ اللہ اکبر، جب اس شان سے بیٹے قرآن پڑھتے ہیں نا، پھر زندگی دیکھو، باپ بے بسی کی موت نہیں پڑتا مرتا، بلکہ ادھر بیٹے کے لب پہ قرآن ہوتا ہے، ادھر اس کے جسم سے آسانی سے جان نکل جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، یہ دیکھنے میں چھوٹے موٹے لگ رہے ہیں، اور کبھی یہ مت سوچنا سنگل پسٹن کا آدمی ہے تو کام بھی سنگل ہی کرے گا۔ ہاں ہمارے ہی جیسے ہیں، ہم ان کے جیسے ہیں، ہم بھی کوئی 30 مارکہ نہیں ہیں، مگر سنیں میری باتیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ایک مزاج ہے خدا را، پوری دنیا لگی ہے مدرسوں کو بند کرنے پہ، پوری دنیا لگی ہے۔ یہ کرونا پرونا جو چل رہا ہے نا، یہ صرف ایک کھیل ہے دنیا کو جاہل بنانے کا۔ ہاں جسے مرنا اسے مرنا ہے، ہم مومن ہیں، ہمارا عقیدہ موت اپنے وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے، جس کی رب نے جیسے لکھ دی ویسے ہی آنی ہے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا علی امیر المومنین ہو، تمہارے اتنے سارے دشمن بھی ہیں، اپنے ساتھ 8-10 جوانوں کا دستہ تو رکھا کریں۔ کہا کس لیے؟ کہ تاکہ وہ آپ کے دشمنوں سے حفاظت کرے۔ کہا دشمن گھیر لیں گے تو کیا ہوگا، مار دیں گے؟ کہا جی۔ فرمانے لگے جب تک وقت نہیں آئے گا علی کی حفاظت خود علی کی موت کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جب تک وقت نہیں آئے گا موت خود ہماری حفاظت کرتی ہے، جب وقت آتا ہے تو پھر بندہ 7 تالوں میں بند ہو جائے تو بچے گا؟ بولو بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ گاڑی لینے جاتے ہیں، کہتے ہیں ایئر بیگ کتنے ہیں اس میں؟ کیوں؟ کہ گرے گی تو مریں گے نا۔ اچھا ایئر بیگ بچا لیں گے؟ قرآن تو کہتا 7 تالوں میں بھی بند ہو جاؤ تب بھی موت تمہیں تلاش کر، وہ مرنا ہے نا۔ تو پھر سنیے
موت سب کو آنی ہے، انتقال ہوتا ہے، کہتے صاحب فلاں صاحب کو بلاؤ نماز جنازہ کے لیے، فلاں صاحب کو بلاؤ نماز جنازہ کے لیے، عقیدت ہے آپ کی، آپ نے کسی کو بھی آواز دے دی، لیکن سچ بتاؤ، بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے، آپ نے مجھے بلایا، میں نے نماز جنازہ پڑھا دی، میں آیا، میں نے یوں ہی پڑھائی اور چلا گیا، کیوں؟ مرنے والے سے کوئی مجھے ایسی ہمدردی تو تھی نہیں جو میں رو دیتا، اس کا احسان مجھ پہ ایسا تھا نہیں جو میں یاد کر لیتا، ٹھیک ہے میں آیا، میں نے ہاتھ اٹھایا چلا گیا، اور فرض کریں اگر میری جگہ پہ میری جگہ پہ مرنے والے کا اگر بیٹا کھڑا ہو مصلی پہ، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو باپ کی